آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی جسمانی تربیت۔ اللہ رب العزت نے بچے کے اندر فطری طور پر کھیل کود کا مادہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے ہر صحت مند بچہ کھیلنے کودنے کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بے بکری، بے بندر اور بے بچہ، اگر ان تینوں کو آرام سے بیٹھے ایک جگہ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ بیمار ہیں۔ صحت مند ہوں گے تو یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہی بچے کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اس بچے کو اچھی صحت کیسے ملے، یہ ماں باپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ ان دی ہیلدی باڈی۔ جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ شریعت نے مومن کی صحت کو پسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالی کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت سے زیادہ پسند ہے، اور ہر ایک میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ تو یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ جیسے مومن کا ایمان قوی ہوتا ہے، اس کا جسم بھی قوی ہو، تاکہ وہ عبادات میں ہمت سے کام لے سکے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنر مند مومن بے ہنر مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو لولا لنگڑا بنا کے گھروں میں بٹھا دیں، بلکہ ان بچوں کی اچھی صحت ہو اور یہ دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، کنز الاموال میں ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تیر اندازی اور قرآن مجید سکھائیں۔ تو قرآن مجید تو علمی تربیت کے ضمن میں آیا، اور تیر اندازی جسمانی تربیت کے ضمن میں آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو تیراکی یعنی سوئمنگ، تیر اندازی اور گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بچپن سے بچے کے اندر ہیلدی ہیبٹس ہوں، اور یہ اس کی ماں ہی اسے سکھا سکتی ہے۔ چنانچہ اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہر بچے کا ایک سکیجول ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سمجھداری کی ایج میں آ جائے، اپنے دائیں اور بائیں کے فرق کا پتہ چلے، کھانا کھانے لگے، بولنے لگے، تو اس کا ایک پورے 24 گھنٹے کا سکیجول ہو۔ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ یہ ایمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند اور جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند۔ کہنے والے نے کہا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ بعض گھروں کے اندر رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ انتہائی نامناسب۔ ہاں، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی عذر ہو، پھر تو چلو اور بات ہے، مگر عادتاً دیر سے سوتے ہیں، رات کے 2 بجا دیں گے، 3 بجا دیں گے۔ اب اگر بچہ رات کے 2-3 بجے سوئے گا تو فجر میں کیسے اٹھے گا؟ پھر ایسے لوگوں کی صبح دن کے 12 بجے ہوتی ہے۔ بچہ کہے گا، امی میں صبح سویرے 12 بجے اٹھ گیا تھا۔
تو سونے جاگنے کا ایک معمول بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے، اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد گفتگو اور باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے کہ بس سو جاؤ۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ گھر کے اندر بچوں کو سونے جاگنے کا ایک معمول دے دیا جائے اور اس پر بچوں کو روزانہ سلا دیا جائے۔ پھر صبح جب بچہ اٹھے تو اس بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اس نے وضو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اپنی ذات کو اس نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ چنانچہ دانتوں کی صفائی ماں باپ کو سکھانی ہے، برش کرنا ہے تو کیسے، مسواک کرنا ہے تو کیسے۔ کئی بچے بچپن میں تو مسواک اور برش کرتے نہیں، اور پھر بڑے ہو کے ان کے دانتوں میں جب کیویٹیز بنتی ہیں تو پریشان پھرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کو مسواک کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیتا، کہ ہر نماز مسواک کر کے پھر ادا کی جائے۔ یعنی دانتوں کی صفائی شریعت میں اتنی اہم ہے، تو بچپن سے خیال رکھیں تو بچے کے دانت بھی ٹھیک رہتے ہیں اور منہ سے بو بھی نہیں آتی، ورنہ تو کئی مرتبہ منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آتی ہے۔ تو یہ صفائی بچپن سے بچہ رکھے، اسے کہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کرنا انتہائی ضروری۔ آج کل کے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بے شک آپ مسواک نہ کریں، لیکن رات کو کر کے سونا ضروری۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بغیر مسواک کے رات کو سو جاتا ہے تو منہ کے اندر کھانا، میٹھا اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس کو کئی گھنٹے اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سوتے ہوئے انسان کا منہ بے حرکت ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو بیکٹیریا اس میں پھر دانتوں کو نقصان